اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ نوجوان دوستو، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیغام رمضان کے اس پاکیزہ سلسلے میں بہت ہی اہم مسائل پر، ضروری مسائل پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ گزشتہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کن کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ بہت تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ جی ہاں، اس میں کسی نے یہ سوال کیا کہ مفتی صاحب، روزے کی حالت میں جب کلی کرتے ہیں اور ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اس میں اگر پانی چلا جائے تو بھائی اسی لیے تو کہا گیا کہ روزے کی حالت میں زیادہ غرارہ کرنا بھی مکروہ ہے، کیونکہ غرارے سے پانی حلق کے نیچے اترنے کا ڈر ہے۔ بار بار ناک میں پانی ڈالنا بھی مکروہ ہے۔ وضو کر رہے ہیں، بس ایک بار ہلکا سا کر لیں تاکہ وضو کا وہ رکن ادا ہو جائے، لیکن بار بار ناک میں پانی ڈالنا اور غرارہ کرنا یہ اسی لیے مکروہ ہے کہ پانی چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ایسا کرنا مکروہ ہے، بار بار غرارہ کرنا یا بار بار کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ اسی لیے مکروہ ہے، اور اگر چلا گیا تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا۔ چلیے آئیے آج بات کرتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سی ایسی باتیں ہیں جس سے روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا، فاسد بھی نہیں ہوتا۔ آئندہ کل بتاؤں گا کہ کن کن سے روزہ ڈائریکٹ فاسد ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گئی ہے کہ روزے میں یہ نہیں کرنا، روزے میں یہ نہیں کرنا، روزے میں یہ نہیں کرنا۔ تو وہ چیزیں آج ہم بات کریں گے جن سے روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا، یعنی منع ہی نہیں ہے، روزے میں وہ چیز کر سکتے ہیں۔ تو چلیے، سب سے پہلی بات، سر پر تیل ڈالنا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، روزے میں مکروہ بھی نہیں ہے، یعنی روزے کا ثواب بھی کم نہیں ہوگا۔ دوسرے، بدن پر تیل ملنا، ایسے ہی سرما لگانا، ابھی میں سرما لگا کر آیا ہوں۔ مسواک کرنا، جی ہاں، گزشتہ کل جو میں نے بتایا تھا وہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ ہے، منجن وغیرہ ہے، اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، لیکن مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ مسواک کر سکتے ہیں، مسواک چاہے سوکھی ہو یا گیلی ہو۔ ایسی دوپہر کے بعد کی جائے یا دوپہر سے پہلے کی جائے، جی ہاں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے روزے میں۔ ایسی خوشبو لگانا یا سونگھنا، خوشبو لگانا، عطر وغیرہ یا سونگھنا، اس سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ایسی بھولے سے کھا لینا یا پی لینا، دھیان ہی نہیں ہے۔ عام طور پہ جب پہلا روزہ ہوتا ہے، دوسرا روزہ ہوتا ہے، تو آدمی سے یہ غلطی ہو جاتی، یاد نہیں رہتا ہے، تو بھولے سے کھا لیتا ہے، بعد میں اسے یاد آتا ہے، ارے یار میرا تو روزہ تھا، تو بھولے سے کھا لیا یا بھولے سے پی لیا، تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ رہے گا، روزہ مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ جی ہاں، یا عورت کے ساتھ صرف لیٹ جانا، عورت کے ساتھ صرف لیٹنے سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ جی ہاں، عورت کے ساتھ لیٹنے سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اب آئیے اگلا جملہ، خود بخود قے ہو جانا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ الٹی ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خود بخود اگر ہو گئی، پھر وہ کم ہو یا زیادہ ہو، روزہ نہیں توڑتا۔ لیکن
ہلکی ہلکی متلی آ رہی تھی، پھر اس نے جان بوجھ کے کیا، حیا حلق میں انگلی ڈالا، جان بوجھ کر کیا، تو پھر ظاہر بات ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی سزا بھی ہے۔ لیکن خود بخود قے یعنی خود بخود اومیٹنگ ہو جانا، الٹی ہو جانا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ منہ میں جو ذرا سا تھوک آ جاتا ہے اس کو نگل جانا، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بغیر ارادے کے مکھی یا دھواں حلق میں چلا جانا، حلق سے نیچے پیٹ میں چلا جانا، یعنی جا رہا تھا اور اچانک دھواں چلا گیا، جی ہاں، تو اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ مکھی یا مچھر کچھ بھی کبھی کبھی کوئی جانور چلا جاتا ہے، پرندہ چھوٹا موٹا، تو اس سے بھی کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایسی گرمی کی شدت سے بار بار کلی کرنا یا بدن پر پانی ڈالنا یا کپڑا تر کر کے بدن پر رکھنا، اس سے بھی روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو گرمیوں کے زمانے میں، اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ نہ گھروں میں کولر، نہ گھروں میں اے سی، نہ گھر پکے، پتھروں کے مکانات تھے، لکڑیوں کے مکانات تھے، اور بہت خطرناک گرمیوں میں اس وقت روزے آئے تھے۔ تو مجھے یاد ہے کہ میرے ابا حضور، میرے بھائی وغیرہ، ہم سب ایسا کپڑا گیلا کر کے بدن پر رکھ لیتے تھے۔ تو خیر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا روزے میں۔ سوتے میں احتلام ہو جانا، سویا ہوا تھا، نائٹ فیل جسے کہتے ہیں عام طور سے، احتلام ہو جانا، تو یہ تو خود کے اختیار میں نہیں ہے، تو اس سے بھی اگر سونے میں احتلام ہو گیا، نائٹ فیل ہو گیا، تو روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا، روزے کا 5 پیسے بھی ثواب کم نہیں ہوتا۔ روزے کا خیال نہیں تھا اور عورت کے ساتھ ہم بستر ہونے لگا یا کھانے لگا یا پینے لگا، یعنی ایسی چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر خیال نہیں تھا اور وہ چیزیں کرنے لگا، تو جیسے ہی اس کو احساس ہو جائے ارے میرا روزہ ہے، غلطی کا علم ہو جائے، تو وہ فوراً اس چیز کو چھوڑ دے، عورت سے علیحدہ ہو جائے، کھا رہا تھا پی رہا تھا چھوڑ دے، تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، بلکہ اسے اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے۔ تو یہ بڑے ضروری مسائل ہے، اس لیے آپ بھی اسے 1-2 بار سنیں تاکہ ذہن میں اچھے سے بیٹھ جائیں، اور ثواب کی نیت سے دوسرے گروپس میں فرینڈس کو بھی یہ مسئلے روانہ کر دیں، کیونکہ اگر کوئی ایک شخص بھی اگر سنتا ہے اور اس کا روزہ ٹوٹنے سے بچ جاتا ہے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا۔